اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہم جو اپنی اسی ویڈیو کا ادامہ دینا چاہتے ہیں اور ہماری بحث یہاں آیت نمبر جو ہے 51 پہ اور 51 پہ بحث کو ہم نے روکا تھا۔ یہاں سے جو یہ تھا کہ بچھڑے کی پوجا کا واقعہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں سے فرمایا، سنو، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے، میں تمہارے لیے اور تمہارے رب کی طرف سے کتاب لانے والا ہوں جو اس کے اوامر اور نواہی اور مواعظ اور عبرت اس کی امثال درج ہوں گی۔ پس اب کہ اللہ نے تمہیں کشادگی عطا کر دی ہے تو اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنا وعدہ گاہ پر آؤں اور اصل جبل کے پاس 30 روزے رکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گمان تھا کہ 30 دن کے روزوں کے بعد اللہ اسے کتاب عطا کرے گا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کے دامن میں 30 روزے رکھے۔ پس جب آخری روزے آپ علیہ السلام کا اختتام کے قریب ہوا تو افطار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تو جانتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مسک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، پس تم ان پر 10 روزوں کا اور اضافہ کرو اور افطار کے وقت مسواک نہیں کرنا۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جب 40 روز مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو سامری نے قوم موسیٰ کے کمزور اور ایمان والوں کو دھوکہ دیا اور کہا کہ دیکھو، موسیٰ 40 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے اور یہ پورا ہو گئے ہیں، 20 راتیں اور 20 راتیں اور یہ دونوں مل کر 40 ہو گئیں تو وہ پورا ہو گئے ہیں۔ تو موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو چھوڑ دیا اور تمہارے رب تمہارے پاس آ گیا ہے، وہ تمہیں اپنے زیارت کروانا چاہتا ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ تم اس کی بنفس نفیس پکار اور وہ تمہیں جواب دے گا۔ اب اس کو موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث کرنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ پس اس نے اس بچھڑے کو لوگوں کے سامنے کر دیا جس کو اس نے خود بنایا تھا اور کہا، اے بنی اسرائیل والو، تمہارے رب اس بچھڑے کے ذریعے تم سے کلام کرے گا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخت کے قریب بولا تھا، ایسے ہی تم سے اس بچھڑے کے ذریعے بولے گا۔ پس وہ خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے اس بچھڑے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بچھڑا، کیا تمہارے اندر ہمارے رب ہے جسے یہ سامری وغیرہ گمان کرتے ہیں؟ تو بچھڑے نے جواب دیا، ہمارا رب بہت عظیم اور عزت والا ہے اور وہ اس سے بالا تر ہے کہ ایک بچھڑا اس کا متحمل ہو سکے
یا درختوں میں سے کوئی چیز اس کے متحمل ہو سکے اور کوئی ممکن اس کو اٹھایا سکے اس پر مشتمل ہو یا اس کو اٹھائے۔ خدا کی قسم اے موسیٰ، سامری نے اس بچھڑے کو ایک دیوار پر رکھا تھا اور اس کے پیچھے کی جانب ایک سوراخ کیا تھا، اور بعض سرکش و مرتد لوگ اس کے دبر کی جانب منہ رکھ کر بولتے تھے کہ تمہارے اور موسیٰ کا رب ہے۔ اے موسیٰ ابن عمران، میرے عداوت کرنے کی وجہ سے یہ ذلیل ہوا ہیں اور مجھے اپنے معبود بنا کر رسوا ہوا ہیں۔ صرف اور صرف ان کی یہ ذلت و رسوائی اس وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے محمد و آل محمد پر درود پڑھنے میں سستی کی ہے اور نبی کی نبوت، علی کی وصایت کا انکار کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ذلیل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہودیوں، محمد و آل محمد پر درود پڑھنا میں سستی کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اسلاف کو بچھڑے والی ذلت کے ساتھ رسوا کیا تھا۔ جب کہ تم خود محمد و آل محمد کا مشاہدہ کر رہے ہو اور ان کے اپنے سامنے پارا رہے ہو اور ان کی آیات و نشانیاں بھی تم پر واضح و روشن ہو چکی ہیں، اگر تم انکار کرو گے، ان سے دشمنی رکھو گے، تو خدا تمہیں ان سے زیادہ ذلت و رسوا کرے گا۔ تو پھر اللہ نے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، یہ آیت نمبر 52 ہے کہ یعنی پھر ہم نے معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی بچھڑے کی عبادت کے بعد بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ اے زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی بسر کرنے والے یہودی و بنی اسرائیل والے شکر گزار بن جائیں، اس نعمت کا شکر ادا کریں جو ان کے اسلاف پر ہم نے کی ہے اور ان کے بعد تم پر کی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو فقط و فقط اس لیے معاف کیا تھا کہ انہوں نے محمد و آل محمد کے وسیلے سے اللہ کو پکارا تھا اور اپنے دلوں میں محمد و آل محمد کی ولایت کی تجدید کی تھی۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور پھر یہ آیت فرمائی۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ کل اس آیت نمبر 53 کی جو ہے ہم تفسیر کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل